وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ۔ اور یوں ہی ہم نے ان میں بعض کی دوسروں کے ذریعے آزمائش کی کہ یہ کہیں کیا یہ لوگ ہیں جن پر ہمارے درمیان میں سے اللہ نے احسان کیا، کہ اللہ شکر گزاروں کو خوب نہیں جانتا۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور یوں ہی ہم نے ان میں بعض دوسروں کے ذریعے آزمائش کی۔ پہلی آیت کے حوالے سے یہاں فرمایا گیا کہ غریبوں کے ذریعے امیروں کی آزمائش ہوتی رہتی ہے، اور گزشتہ انبیاء کرام علیہ السلام کے صحابہ کے ساتھ بھی یہ ہوتا تھا کہ مالدار کافر غریب مسلمانوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے اور ان کا مذاق اڑاتے، اور ہمیشہ سے کفار کا یہ دستور رہا ہے کہ مسلمانوں کے فقر کو دیکھ کر اسلام کی حقانیت کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر اسلام سچا اور کفر جھوٹا ہے تو مسلمان فقیر اور کفار مالدار کیوں ہیں؟ اس سے معلوم ہوا کہ امیری غریبی کو حق کا پیمانہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ نیز سابقہ آیت کی شان نزول، اس آیت کے درس سے بہت سے مذہبی لوگوں اور خود امیروں کو بھی درس حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے زمانے میں بھی یہ رجحان موجود ہے کہ اگر امیر آتا ہے تو اس کی تعظیم کی جاتی ہے، جبکہ غریب کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، غریب کی دل شکنی کی جاتی ہے اور امیر کے آگے بچھے بچھائے جاتے ہیں، اور خود امیروں کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ ہمیں ذرا ہٹ کر ڈیل کیا جائے اور ہمارے لیے اسپیشل وقت نکالا جائے، اور ہمارے آنے پر مولوی آدمی ساری مصروفیت چھوڑ کر اس کے پیچھے پھرتا رہے۔ غریب آدمی پاس بیٹھ جائے تو امیر اپنے اسٹیٹس کے خلاف سمجھتا ہے، اسے غریب کے کپڑوں سے بو آتی ہے، غریب کا پاس بیٹھنا اس کی طبیعت خراب کر دیتا ہے، غریب سے ہاتھ ملانا اس امیر کے ہاتھ پر جراثیم چڑھا دیتا ہے۔ الغرض یہ سب باتیں غرور اور تکبر کی ہیں، ان سے بچنا لازم اور ضروری ہے۔